जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 36 जिसका उन्वान है अकेली बस्तियां समात फरमाइए। महबूब खिजा की शायरी खूबसूरत शायरी है। जहां से शुरू कीजिए एक नई खूबसूरती सामने आएगी। ये खूबसूरती पुरतसन्नो नहीं सादा है। एक भोलपन और मासूमियत इस सादगी के साथ है, मगर ये मासूमियत एक तरफ है और दूसरी तरफ तजुर्बे की आगही, तजुर्बे की गहराई और सच्चाई। जैसे वही हकीकत हल्की भी है और वही हकीकत गहरी भी। इस शायरी में भूरी पहाड़ियां, काजल, आंसू, नाश्ते, जजीरे और सारे मंजर हैं। यहाँ तक कि हम जदीद अहद की तैयारा साज हवा में सांस लेने लगते हैं। ये शायरी नाजुक और खूबसूरत है, मगर इसी शायरी में खिजा की बसीरत बड़ी तल्ख हकीकतों का इंकशाफ करती है। जदीद अहद की उस फिजा में हमें ले आती है जहाँ आलमी जंग की दहशत है और इखलाकी कदरें बैनुल अक़वामी बाजार ही से नहीं खुद अपने बाजार से भी रुखसत हो चुकी हैं। अजीब बात यह है कि इस सनती अहद में भी खिजा की शायराना रूह जादू की फजा से कुव्वत अख्श करती है। वो खुद पूछते हैं, खिजा तुम आज तक असीरे तिलिस्मात कैसे हो? ये तिलिस्म बंदी आईना ये जहां क्या है? काजल, आंसू, जादू, हर तरफ सीधी सादी भोली भाली जादू करने वालियां। आपको इन सीधी सादी भोली भाली जादू करने वालियों का लुत्फ उस वक्त आ सकता है जब आप थोड़ी देर के लिए तिलिस्म होशरुबा में शरीफ जादूगरनियों, रजील जादूगरनियों, अल्हड़ जादूगरनियों और चालाक जादूगरनियों का हाल देख लें। मसलन एक पानी में पांव डालकर खुश फेली कर रही है, घुटनों तक पैंचे चढ़ा लिए हैं। इसकी निगाहें पांव और गोरी गोरी पिंडलियां देखकर जी चाहता है लिपट जाएं। वह कहती है, ठहरो, तुम मुझको यहाँ सताओगे, मैं जरा तुमसे अलग जाकर पानी से खेल लूं। लोग रोकते हैं मगर वो नहीं मानती। कहती है, मैं दूर नहीं जाऊंगी, बस तुमसे गज दो गज हटकर मुंह धोऊंगी। ये कहकर वो कुछ दूर पर एक चश्मे के किनारे बैठ जाती है। हाथ मुंह धोकर एक बैज़ाए बेहोशी अपने पास से निकालती है। इस पर सब्ज, सुर्ख और जर्द लकीरें थीं और कई तरह के फूल बने हुए थे। बस वो बैज़ा लेकर इटलाती हुई आती है और कहती है, ए जी मैं मुंह धो रही थी, मुझे ये पड़ा हुआ मिला। साहब इसमें से खुशबू भी आती है, सामरी की कसम मुझे दिल से भाती है। ये कहती जाती थी और इस तरह कमर और कूलों को बल देती कि मेहमान ने उसको खींचा और कहा, मेरे साथ सो रहो। उसने कहा, मेरी कलाई टूट जाएगी। और निगोड़ा, ये वक्त सोने का कौन है? सामरी की कसम, इस वक्त तुम्हारी जबरदस्ती से दिल धड़कने लगा। खैर इसे सूंघ कर जरा देखो तो सही। उसने सूंघा और सूंघते ही बेहोश हो गया और फिर उसे जादूगरनी उठा ले गई। लेकिन खिजा के यहाँ ये जादूगरनियां कितनी नाजुक और कितनी खूबसूरत हैं। माथा जैसे संदल जागे, बाहें कच्ची डालियां, आंखें जैसे प्रेम कटोरे, जुल्फे सोती नागने, चेहरों पर लहराती उमंगें, बातों में कुछ सादगी, जैसे दिया दवाली, हल्के रंगों वाली जालियां। खिजा की शायरी में महबूबा के 3 चेहरे नजर आते हैं। एक तो वही जिसे वो कहते हैं वो हसीन थी, माहजबीन थी, बेगुमान थी, बेयकीन थी। ये लड़की मसनवी ज़ेरे इश्क की ट्रेजिक हीरोइन से बहुत मिलती जुलती है। अपने अंदाजे गुफ्तार में मिर्जा शौक की हीरोइन बड़ी एक्टिव है। खिजा की ये लड़की बड़ी उदास लड़की है। गुफ्तगू में बल, खामोशी में लोच, रात करवटें, करवटों में सोच। उसकी आंख में कितना दर्द है, रंग जर्द है, रूह जर्द है। वो उदास है, क्यों उदास है? उसकी जिंदगी किसके पास है? इस लड़की के लिए खिजा ने लिखा है, मुंह पर ओढ़नी जी कभी नहीं, मैं तो आपसे बोलती नहीं। ऐसा लगता है कि हम अपनी दास्तानों में पढ़ रहे हैं कि शहजादा विला मंजिलत दिलदादा और शेफ्ता होकर इस गुलफाम के करीब आता है, मगर मलका मुस्कुराकर मुंह फेर कर कहती है, चलो अब मुंह देखी मोहब्बत ना जताओ,
میں ایسے بے مروت سے بات نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ لکھنؤ کی جس تہذیب کا ذکر ہماری داستانوں میں ہے، خزاں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور جہاں اپنا بچپن اور معصومیت گزاری ہے، اس کا تعلق بھی اسی تہذیب سے ہے۔ وہ اسی نظم میں کہتے ہیں: یہ گناہ کیوں، بھول کیوں نہیں، باغ میں تمام پھول کیوں نہیں۔ یہ بنیادی سوال ہے، اور خزاں کی شاعری میں ایسے بنیادی سوال آتے ہیں جن کی ہر سوال سے افلاک کا 7واں در کھلتا ہے۔ مغرب کے مفکر کلاسیکی نقطہ نظر کا فنکار اسی کو مانتے ہیں جو آدم کی اوریجنل سن میں یقین رکھتا ہو۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو آپ کو خزاں غیر کلاسیکی نظر آئیں گے، مگر خزاں کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اپنی روایت سے تھوڑی بہت جان پہچان ضرور ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ خزاں کلاسیکی سے زیادہ رومانی اور رومانی سے زیادہ جدید ہیں۔ کلاسیکیت سے لگاؤ نے صرف جذبات کی تہذیب میں مدد کی ہے، رومانویت نے ان میں زندگی کے حیرت ناک اور منفرد مظاہر سے دلچسپی پیدا کر دی ہے، اور خزاں جدید ان معنوں میں ہے کہ وہ کائنات کو خیر نہیں سمجھتے، بالکل نہیں۔ انہوں نے مردہ علامتوں سے ممکنہ حد تک گریز کیا ہے، نئی علامتیں ان کے شاعرانہ لہو سے برآمد ہوئی ہیں اور اکثر شاعروں کے لہو میں شامل ہو گئی ہیں۔ مثلاً کچھ نئی علامتیں دیکھیے: روشنی کے آنچل، تیرگی کے دھاگے، فلسفوں کے ویرانے، ناچتے جزیرے، رات کا اجالا، ادھورے کاپتے چاند، جوئے فسردہ سرے شام، اداس پانی، جگمگاتے ہوئے پھول، سندل، جنگل اور متوالے ناگ، ان سب سے بڑھ کر چور کی طرح سرکتی ہوئی رگوں میں کوئی آگ۔ خزاں روشنی کے آنچل میں تیرگی کے دھاگے نہیں دیکھتے، یہی وہ رومانیت کی فضا سے نکل کر جدیدیت کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رومانویت کا آغاز ہی جس روسو کی فکر سے ہوا تھا، وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر خیر ہے، چنانچہ رومانویت کی ساری فضا انسانیت کے اسی خوبصورت تصور سے آباد ہے۔ آپ ذرا خزاں کی شاعری میں جھانک کر دیکھیے تو آپ کو استعاروں، تشبیہوں اور علامتوں کے پردے میں اپنے عہد کی متحرک ڈائنامک تصویریں نظر آئیں گی۔ ان میں 100 طرح کی زنجیریں بھی ہوں گی، فلسفوں کے ویرانے بھی ہوں گے، سیاست کی گھن گرج بھی ہوگی اور کانپتے ہوئے سیارے بھی، روشنی بھاگتی ہوئی، اندھیرے امٹتے ہوئے، جیسے لوگ روشنی سے بھاگ کر چاند کی طرف جا رہے ہوں۔ اس شاعری کا اعتبار ہی دراصل احساس اور اظہار کی سچائی پر قائم ہے۔ یہ اظہار بھی بس ممکنہ حد تک ہو سکتا ہے، چونکہ ہر خیال کسی نہ کسی خیال کا سایہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ گہرے خیال کا سایہ، اور اظہار بھی کسی سچے اظہار کا سایہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے الگ محبوب خزاں اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ وہ اپنے احساس کو پورے ارتکاز کے ساتھ اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ نیٹشے کہتا ہے کہ میں 10 جملوں میں وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پوری کتابوں میں نہیں کہتے۔ یہ بات ہمارے یہاں سب سے زیادہ خزاں پر صادق آتی ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ خزاں نے شعر کم کہے ہیں، مگر جو شعر کہے ہیں اچھے کہے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، اگر اچھی چیزیں کم ہو تو دوہری اچھی لگتی ہیں۔ عشق کے محاذ پر انہوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح جیتے اور کتنی بار ہارے، زندگی میں کہاں تک الجھے اور کہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، یہ ساری داستان آپ کو ان اکیلی بستیوں میں مل جائے گی۔ خزاں کی شاعری محبت اور دوسری خواہشات کے درمیان آنکھ کھولتی ہے، مگر آنکھ کھولتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ خزاں اپنے ان سوالوں کا دباؤ تو محسوس کرتے ہیں، مگر ان سے نکل بھاگنے کا راستہ نہیں پاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ادب حقیقی زندگی کی جو تلخی اور جو کلیسیت ہے، کبھی اس سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ ایک گلاس کے نشے سے اس آدمی کو گرا نہیں سکتے جو خم کے خم پی چکا ہو۔ مجھے اکیلی بستیوں میں بے معنویت پر یقین رکھنے والوں کی تنہائی کہیں نہیں ملی۔ یہ اکیلی بستیاں ایسی ہیں جن میں انسان ایک معمولی سی شمع کی صحبت میں بھی صبح کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بظاہر یہ معمولی سی شمع اس کے خون جگر سے روشن ہوئی ہو۔
میں نے تھوڑی دیر پہلے زہر عشق کی ٹریجک ہیروئن کا ذکر کیا تھا۔ زہر عشق سے آپ خزاں کی شاعری تک آئیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا رومانوی احساس کتنی کروٹیں بدل چکا ہے۔ زہر عشق کی ہیروئن زہر کھا کر مر جاتی ہے تو ہیرو بھی اس کی وصیت کے خلاف زہر کھا لیتا ہے، اور جب بے ہوش رہتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ اس کی محبوبہ اس سے کہتی ہے کہ تو نے زہر کیوں کھایا، تجھے زندہ رہنا چاہیے تھا، زندگی کا بوجھ اٹھانا چاہیے تھا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میری آبرو پر حرف آئے۔ خیر، ہیرو کی آنکھ کھل گئی اور زہر کا اثر جاتا رہا۔ مثنوی زہر عشق بڑی المناک داستان سمجھی گئی ہے۔ مولانا حالی نے اس کے حسن بیان کی تعریف کی ہے، اور عبدالقادر سروری نے لکھا ہے کہ زہر عشق سب سے زیادہ مؤثر اور حسنیہ مثنوی ہے۔ اس کی ہیروئن معجبی کے غم میں ہم اپنے آپ کو ایک حقیقی انسان کے رنج و غم کی طرح شریک پاتے ہیں۔ مجنو صاحب مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ زہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو سورو آف ورتھر کو ملا ہے، لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خزاں کا یہ قطع ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے، کہتا ہے چپکے سے یہ کون، جینا وعدہ خلافی ہے۔ ہمارے اندر زہر عشق کی حسنیہ احساس سے بہت زیادہ گہرا احساس بیدار کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے غدار آپ ہیں، اپنے دل کی قبر میں دفن ہیں اور اپنے آپ سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ میں جرمن زبان نہیں جانتا، اس لیے گوئٹے سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتا، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اب تک اردو میں اس سے بہتر قطع نہیں لکھا گیا ہے۔ حسنیہ احساس کے علاوہ اس قطع میں بیان کی ندرت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں ذرا توقف کیجئے، چونکہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ادب میں اوریجنل خیال ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میں نرشے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ نرشے کہتا ہے کہ اوریجنلٹی کیا ہے؟ ایسی حقیقت کا مشاہدہ جسے اب تک نام نہیں دیا گیا ہے، ایسی حقیقت جس کا ہم ذکر نہ کر سکتے ہوں اور جس سے ہر وقت دوچار رہتے ہوں، اور اس حقیقت کو کوئی نام دیے بغیر ہم اسے دوسروں کو دکھا نہیں سکتے۔ جو لوگ زیادہ اوریجنل ہیں دراصل وہ لوگ ہیں جو حقیقتوں کو نام دے سکتے ہیں۔ یہ قطع لکھ کر دراصل خزاں نے ایسے احساس کا اظہار کیا ہے جو ہمارے عہد کے سچے انسان، سچے عاشق کا احساس ہے، اور جس احساس کو ہمارے عہد کے بیشتر نوجوان اپنے دلوں میں لیے ہوئے سسکتے رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خزاں نے اپنی شاعری میں اپنا موڈ ہی نہیں، اپنی نسل کا بنیادی موڈ دریافت کیا ہے۔ اس عہد کی بنیادی تشویش خزاں کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ ہائیڈگر کے لفظوں میں یہ تشویش ہمارے وجود کا مرکزی حصہ ہوتی ہے۔ خزاں کے یہاں بین الاقوامی تباہی کے امکانات اور اس میں جنم لینے والی تشویش شر کی جگہ کارفرما نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں جس طرح محبوب کے 3 چہرے نظر آتے ہیں، ایک وہ جو حسین تھی، ماجبین تھی، اور دوسری وہ جو دیوداسی ہے، اس کے علاوہ امر ہے، لچکتی ٹہنیوں کی مامتا ہے، لہلہاتی جھومتی پھلواریوں کی تازگی ہے، تیز منڈلاتی ابابیلوں کے ننھے بازوؤں کا حوصلہ ہے، پھول ہے اور پھول کے انجام سے ناآشنا ہے، اور تیسرا چہرہ شاید وہ ہے جس کے لیے شاعر 7 برس چپ رہا مگر وہ 7 برس لوٹ کر نہیں آئے۔ اسی طرح خزاں کی شاعری میں ایک حصہ ان سوالوں کا ہے جنہیں کچھ لوگ ما بعد الطبیعتی سوال کہتے ہیں، مثلا یہ کہ اگر یہ راگزر ہے تو پھر اس راگزر کے بعد ہے کیا۔ دوسرا ان سوالوں کا ہے جو انسان کے باہمی رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا اور دل کا تعلق۔ تیسرا حصہ ان سوالوں کا ہے جو خزاں کی شاعری پڑھ کر ہمارے اندر بیدار ہوتے ہیں، مگر خزاں کی یہ سارے سوالات، یہ سارے احساسات ان کے ذاتی سوال اور ذاتی احساس بن کر سامنے نہیں آتے، بلکہ اپنی نسل کے نمائندہ احساس بن کر سامنے آتے ہیں۔ خزاں کا یہ المیہ احساس انہیں اس عہد کی روح تک پہنچا دیتا ہے، یہ احساس کہ ہماری قسمت میں جھوٹ ہے، ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ دن ہے جان کا، رات ہے دلگیر، جاگتی ہے خیال کی زنجیر۔ یہ محبت کہاں جائے گی
सब शीशे चकनाचूर हो गए हैं, हर तरफ नाग हैं और हमारे पास क्या है, एक थकन, एक उमंग। मैंने खजा की शायरी पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू जरूर कर ली है, अब चलते चलते एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक दिन मैं खजा की शायरी के खूबसूरत से एक मकान के सामने बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी तरह तकरीबन मैं 1 घंटा बैठा रहा। खजा चूंकि किसी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, मगर पलट कर जो देखा तो देखा कि 3-4 नौजवान आंख बचाकर निकलना चाहते हैं। इनके हाथ में खजा की शायरी के कई काफिये, कई रदीफे, कई टुकड़े, कई तरकीबें, कई ख्याल थे। मैंने कहा, जनाब ये क्या ले जा रहे हैं आप, ये तो महबूब खजा के मिसरे हैं। तो उन्होंने सर उसी तरह झुकाए हुए कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, ये महबूब खजा के मिसरे नहीं हैं, ये आईने हैं जिसमें हमें अपने चेहरे नजर आते हैं। ये उन्होंने सच कहा था, इसलिए कि खजा ने हमेशा वही लिखा है जो महसूस किया है। ख्यालात के पीछे नहीं दौड़े, बल्कि अपनी जिंदगी से शायरी का बाग खिला दिया है, जहां ऐसा लगता है कि परिंदे अभी आशियानों से उतरेंगे। पहाड़ों से सूरज की किरण फूट रही है और दरख्तों के सब्ज पत्तों पर सुनहरापन आ रहा है। एक नई जिंदगी, मुनफरद जिंदगी सांस ले रही है। अकेली बस्तियों का अकेला शायर अकेला ही नहीं, हमारे अहद का नुमाइंदा भी है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।